لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. مومنین اکرام و ارباب اعزاء، ہدایت قرآن کے عنوان سے آج ہماری دوسری نشست ہے. کل کی مجلس میں سورہ مبارکہ اسراء کی 9ویں آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس سیدھے اور اقوم راستے کی طرف ہدایت کر رہا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے رہا ہے مومنین کو کہ جو اعمال صالح انجام دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے. قرآن جب ہم اپنی انفرادی زندگی میں دیکھتے ہیں تو مثلا قرآن کہیں ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، کہیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، کہیں حج کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ان سب کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب میں اور آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اعمال کا اثر معاشرے پر ہوگا. یعنی ہم قرآن کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میری ذات سے کیا کلام کر رہا ہے، ہماری انڈیویجول زندگی میں قرآن کا کیا کردار ہے اور قرآن کی کیا رہنمائی ہے. لیکن جب ہم اجتماعی زندگی میں قرآن کی طرف آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ گائیڈنس قرآن سے نہیں لے پاتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ میری زندگی سے اس کا تعلق ہے، میرے معاشرے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جو امامت کا نظریہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآن نے مجھے اور آپ کو امامت کی طرف متوجہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف متوجہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل کو، کمالات کو ممبر سے بیان کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی رسالت کو انجام دے رہے تھے. اور پھر بڑھ کر قرآن نے کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھے، جو قیامت سے امید رکھے، روز آخرت سے امید رکھے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے.
تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو لیا جائے کہ جس کو کل بھی بیان کیا تھا کہ اب رسول کی حیات سے مجھے اور آپ کو فقط مسواک کرنا نہیں سیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے فقط مجھے اور آپ کو زرد نالین اور زرد چپل پہننا نہیں سیکھنا ہے، یہ بھی ہے رسول کی حیات طیبہ کا ایک حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی اجتماعی زندگی میں جو رہنمائی فرما رہے ہیں اس اجتماعی زندگی کو بھی اللہ کے رسول سے لینا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، کس کو قرآن اسوہ قرار دے رہا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے کہ جس کی زبان پر وما ینطق کا پہرا ہے۔ سورہ مبارکہ نجم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا یہ حبیب کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی الہی ہو، جس کا فعل اس منزلت پر ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں اللہ مار رہا ہے، یعنی جس کا عمل بھی مشیت پروردگار کا تابع، جس کا قول بھی وحی کا تابع۔ اب اگر وہ ممبر پر آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے تو محض یہ نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ ولیت اللہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو رسالت سے امامت کی طرف لے کر جائے۔ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو مجھے اور آپ کو جوڑتی ہیں بعد از رسالت وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتے مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی کے لیے کہا جائے، اور یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رضا میں راضی ہے، جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس سے ناراحت ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ جس چیز سے راضی ہے اس سے فاطمہ راضی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ جس بات پر غضبناک ہوتا ہے اس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ راضی ہے، فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہوگا کہ فاطمہ کی رضا خود ہے ہی نہیں، جو ہے وہ پروردگار کی رضا ہے۔ جو غضب فاطمہ ہے وہ غضب پروردگار ہے۔ اچھا، یہ مرحلہ کیوں ہے آقا؟ جب ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر آپ کی توجہات جب اس جانب مبذول ہو جائیں تو انشاءاللہ اگلے مرحلے تک جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، قرآن نے ہدایت کا اہتمام کیا کیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ وہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ بار بار ان جملات کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو۔ کبھی فاطمہ زہرا کے فضائل، کبھی علی مرتضیٰ کے فضائل، کبھی حسین علیہ السلام کے فضائل، کبھی دوش پر نوازوں کو بٹھانا، کبھی دوش پر علی ابن ابی طالب کو سوار کرنا کہ بت شکنی کریں، کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال میں کھڑا ہو جانا۔ یعنی عام حالت نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ہم عادی عمل تو نہیں کہیں گے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں لوگوں کی نظریں ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ یہاں سے نجف، تہران، قم گئے، آپ اپنے مرجع تقلید کے پاس گئے۔ اب آپ کے ذہن میں اپنے مرجع تقلید کی ایک اہمیت ہے نا۔ دیکھیں بعض دفعہ مثال دینے کے لیے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ ہوا کیا۔ اب مرجع تقلید جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں ہے نا، اس کی عظمت آپ کی نگاہ میں ہے۔ آپ گئے حاجی آقا کے پاس، آپ نے بڑے احترام سے ان کا ہاتھ چوما اور ہاتھ چوم کر زانو تلمس ایک شاگرد کی طرح، ایک طالب علم کی طرح اس مرجع تقلید کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد کوئی آنے والا آیا، اس مرجع تقلید کے بدن میں جنبش آئی، وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا،
نہ صرف یہ کہ کھڑا ہوا بلکہ آگے بڑھا، نہ صرف یہ کہ آگے بڑھا بلکہ اس کے ہاتھ کو تھاما، نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کے ہاتھ کے بوسے لیے، اس کو لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آقا؟ یہاں پر بات کسی مرجع تقلید کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات کسی فقیہ کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات کسی عام ولی کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بات اس خیر الخلق کی ہو رہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا کہ کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہ آتی ہیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیے نا کہ خیر الخلق ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے گھر میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے، اپنی نشست سے بلند ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا استقبال کیا، ان کے ہاتھوں کو تھاما، ہاتھوں کو تھامنے کے بعد جناب زہرا کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ 250 سالہ کتاب جو میں نے پچھلی مجلس میں آپ مومنین کو معرفی کرائی تھی اور بتایا تھا کہ آپ کتابوں کی طرف توجہ کریں، مقام معظم رہبری لکھتے ہیں کہ قام الیہا، رسول اللہ فاطمہ زہرا کے لیے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، فاطمہ زہرا کے لیے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھا کر مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ عجیب مرحلہ آیا گا۔ اب اس کو ذرا سمجھیے کہ جب ہم ان مطالب کو بیان کرتے ہیں تو شاید ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کے راضی ہونے سے راضی ہو جائے؟ اچھا، یہ وہ جوان کے جو فرش اعضا پر آنے کے عادی ہیں، یقیناً ان کے لیے تو مسئلہ کلیئر ہے، لیکن اگر آپ اسی بات کو آگے پہنچائیں تو کس طرح سے پہنچائیں گے؟ میں چند ایک مثالیں دینا چاہ رہا ہوں اور شاید آج اس سے آگے مرحلہ ہمارا نہ بڑھ پائے، ذرا سا توجہ کیجئے۔ دیکھیں، آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے اور کسی کے سامنے کہہ کر دیکھیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ سے کوئی یہ سوال کرے گا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ آپ جا کر کہیے کہ میں نے کل مولانا صاحب سے سنا تھا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اگر امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اگر اس پر سوال نہیں ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو سب مان لیں گے۔ اس پر سوال نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو سب تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ذرا آپ کہہ کر دیکھیے کہ حسین کا روضہ جنت ہے اور امام رضا کا روضہ جنت ہے۔ اب یہاں اتنے سوالات سامنے آئیں گے، اچھا یہ روضہ کیسے جنت ہو سکتا ہے؟ اگر جس طرح سے آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ابھی ہم اس حدیث کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے کہ آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، لیکن سب اس پر یقین رکھے ہوئے کہ ماں کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، لہذا اگر قدموں میں جنت کو قرار دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اگر یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ علی ابن موسیٰ الرضا کا روضہ بھی جنت ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کا روضہ بھی جنت ہے؟ اس کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ آپ جا کر دیکھیے، جا کر کہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پہ کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہی شخص جو عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھ رہا ہے، وہی شخص جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھ رہا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا کیسی عبادت ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کو سمجھ نہیں آ پا رہا ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دل سے پردے ہٹانے کا نام تو عزاداری ہے، حر بنانے کا نام ہی تو عزاداری ہے۔ ہم یہ فرش عزا بچھاتے ہیں اس لیے ہے کہ جو حر ہو ادھر آ جائے۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس مشرب سے، جس مسلک سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، فرش عزا پر آ جائیے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بر صغیر سے وابستہ افراد ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے وہاں مسجد اور امام بارگاہ اکثر ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، کہ امام حسین کا ذکر مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ کیا ذکر محمد و آل محمد مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجد کی کچھ قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. بعض حالات میں خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی، ہندو مسجد میں نہیں آ سکتا، سکھ مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ ساری پابندیاں ہیں نا. اپنے ذہن، ہم نے الگ سے ایک عمارت بنائی، اس کو امام بارگاہ کا نام دیا. اب وہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تم ہندو ہو تو بھی آ جاؤ، تم سکھ ہو تو بھی آ جاؤ، تم یہودی ہو تو بھی آ جاؤ، تم مسیحی ہو تو بھی آ جاؤ، تم شیعہ ہو تو بھی آؤ، تم سنی ہو تو بھی آؤ. آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آؤ، آتے ہوئے ہندو ہو، مگر یہاں سے بیان ایسا جائے کہ جاتے ہوئے انسان حسینی بن کر جائے. یہاں دل کو اللہم صلی علی محمد والے. آتے ہوئے ہندو ہو، آتے ہوئے مسیحی ہو، آتے ہوئے سکھ ہو، آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آئے، جاتے ہوئے حسین کی شناخت لے کر جائے. یہ کارخانہ ہر سازی ہے، یہاں ہر تیار ہوتے ہیں. یہ فرشیازہ اس لیے بچھایا گیا کہ جس کو بھی آنا ہے آ جائے اور معارف محمد والے محمد علیہ السلام کو، معارف قرآن کو سمجھ کر جائے. تو آقا یہ ہدایت قرآن ہے کہ قرآن نے میری اور آپ کی رہنمائی کی اس در کی طرف، اس لیے میں اور آپ اس در کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ مولانا کیا سبب ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی مجلس چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہونا ضروری. اگر یہ ہے نا سوال، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جناب جان لیجئے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم سے سرکار نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. جانتے ہی یہ قوم کتنی پابند ہے اقوال رسول کی، یہ قوم کتنی پابند ہے تعلیمات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم سے سرکار نے کہا ہے اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، اگر رسول اللہ کسی اور کا نام لیتے تو ہم کسی اور کا نام لے کر ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس پر میں ایک دلیل رکھتا ہوں آقا، یہ اپنے دل میں شک مت لائیے گا. ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کر رہے ہیں، سرکار کی تعلیمات ہے نا. دلیل کیا ہے اس پر؟ دو حدیثیں سنا دوں آپ کو. ایک حدیث تو کل ہی سنائی تھی، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، اطرتی و اہل بیتی. اطرتی کا لفظ بالآخر بعض مصادر میں نہیں، لیکن بالآخر دونوں جگہ جو موجود ہے اہل بیت کا نام موجود ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، یعنی قرآن و اہل بیت سے آپ کا اور میرا رشتہ جڑا رہنا چاہیے. کبھی اس کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی قبلہ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہے تھے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عظمت بتا رہے تھے. لیلۃ القدر میں ایک عمل انجام دیا جاتا ہے، اعمال قرآنی. اس اعمال قرآنی میں اور آپ کرتے کیا ہیں؟ سر پر قرآن ہوتا ہے، زبان پر اسامی معصومین ہوتے ہیں، معصومین کے نام ہوتے ہیں. یعنی قرآن سر پر رکھ کر کبھی بک یا اللہ، حدیث کیا تھی؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو گرا قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کر لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب اس حدیث کو میں اور آپ، بعض چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمبولک ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو مانیں. اس حدیث کو آپ دیکھیے ہم کس طریقے سے اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں. اور کاش ہم اپنے دعوے میں سچے بھی ہوں. انشاءاللہ اپنے عمل کے ذریعے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سر پر قرآن ہے، زبان پر معصومین کے نام ہے، بک یا اللہ بے محمدن بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین. کہ یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ رسول کی حدیث سنا کہ قرآن و اہل بیت کو تھامو. دیکھو ہم نے سر پر قرآن رکھ کر زبان پر اہل بیت کے نام لے کر بتا رہے ہیں کہ یہی وہ مکتب ہے جو قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک ہے. دوسری حدیث سنا دوں آپ کو، بہت زیادہ مشہور و معروف. تمام مکاتب فکر اسلامی اس کو اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے مکاتب میں بڑے جلی حروف سے لکھ کر لگاتے ہیں. کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو آپ جا کر دیکھیے، اس میں اس حدیث کو اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو
مہد سے گہوارے سے لحد تک تمام مکاتب فکر اسلامی کو آپ جا کر دیکھیے تو علم تو منتقل کیا جاتا ہے جیسے ہی بچہ گہوارے میں آتا ہے. اذان علم ہے. اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم ہی اللہ کی معرفت ہے. بھائی لا الہ الا اللہ کی صدا جو کان میں جا رہی علم ہے نا. رسول کی حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے گہوارے سے لحد تک. حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے میں، حدیث میں ہے علم کو حاصل کرنا ہے گہوارے سے لحد تک. تو تمام مکاتب فکر اسلامی رسول اللہ کی آدھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. جب بچہ اس دنیا میں آیا تو ایک کان میں اذان کہی، ایک میں اقامت کہا. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ علم ہے، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ علم ہے. اور اگر بچہ خوش بخت ہو تو اشہد ان علی ولی اللہ علم ہے. توجہ رکھیے گا، یہ علم ہے. لیکن کوئی مکتب آپ مجھے دکھا دیجئے مکتب تشیع کے علاوہ کہ جو قبر میں مردے کو اتار کر علم دے رہا ہو. صرف مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے جو قبر میں مردے کو اتار کر شانہ ہلا کر کہتا ہے اسمع فہم، سن اور سمجھ. اب یہاں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تشیع اپنے سے وابستہ جسد مردہ کو بھی کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ اگر کچھ سنایا جا رہا ہے تو سمجھا بھی جا رہا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. آقا واقعی آپ کبھی آ کر دیکھیے تو ہمارے آئین کو تو محسوس کیجئے، قرآن مجید کو اس دید سے بھی تو دیکھیے کہ قرآن نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کیا کیا اسباب فراہم کیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب قرآن نے تو واضح بیان کر دیا. اس ہدایت کے راستے کو میں اور آپ سمجھیں گے تو ہدایت کی راہ پر آئیں گے نا. تو کبھی شک نہیں ہوگا اس بات میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کبھی شک نہیں ہوگا اس بات میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. شک کہاں آئے گا؟ وہاں کے جہاں پر معاملہ آل رسول کی طرف آ رہا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کا دل ایسا مریض ہو. پروردگار عالم اس مرض سے سب کو محفوظ رکھے. بہت خطرناک مرض ہے. اچھا، بعض روایات خود ہمارے مصادر میں آئی ہیں اور ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں اور جوان جب اس کو سنتے ہیں تو دو صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. یا نعوذ باللہ غلوف کی طرف جاتے ہوئے، یا خدا نخواستہ تقصیر کی طرف جاتے ہوئے. چند ایک روایت بیان کر دوں، قبلہ تشریف فرمائے. جسارت کر رہا ہوں ان کے سامنے، درس سنا رہا ہوں گویا اپنا. نحن وجہ اللہ، سنیے آپ نے، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. اچھا، اب اس روایت کو یا تو کوئی بیان کرے گا اور صحیح معنی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوگا، صرف اس عبارت کو بیان کرے گا تو اس کو بیان کرنا، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقصود، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مطلب، اس عبارت سے میں اور آپ کیا نتیجہ لے سکتے ہیں، شاید وہاں تک ہم نہ پہنچ پائیں. اب ایک گروہ نظر آئے گا وجہ اللہ، تو بڑا آسان ہے. اچھا، دوسرا گروہ نظر آئے گا جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں نظریات آپ کو نظر آئیں گے اور یہ دونوں ناآشنا ہے لسان معصوم سے. نہ معصوم کے قریب غالی ہو سکتا ہے، نہ ہی معصوم کے قریب کوئی مقصر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں صفتیں رجس ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہر رجس سے دور رکھا گیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اب جب یہ کہا گیا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے. عین اللہ ید اللہ تو آپ نے بہت ہی سنا ہے نا. ہم اللہ کا چہرہ ہیں. نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے نام ہیں. اگر کتنا عجیب مرحلہ ہے نا. معصومین علیہ السلام کہاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں نا. نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا. اچھا، چہرے کا کام کیا ہوتا ہے آقا؟ اس میں نے ختم کیا اپنے آرائش کو. چہرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ نام کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتا ہے نا. میں آپ سے کہوں وہ آیا تھا، اب آپ کو صرف سمجھ میں نہیں آئے گا کون آیا تھا.
لیکن اگر میں اس کا نام لے لوں تو فوراً اس کا چہرہ ذہن میں آ جائے گا. یہ جو کل گفتگو رکی تھی نا یہدونا بامرنا، کہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، اب ذرا اس کو سمجھیے کہ نام کا کام کیا ہوتا ہے، چہرے کا کام کیا ہوتا ہے. چہرے کا کام ہے پہچاننا، نام کا کام ہے پہچان. لہذا اگر سمجھنا چاہتے ہو نا کہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو نا تو حضرات آل محمد کی طرف آؤ، اور کوئی تمہیں خدا کی پہچان نہیں کرا سکتا سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے. اگر خدا کو پہچاننا چاہ رہے ہو نا اس در پر آنا پڑے گا. اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو ان کے در پر آنا پڑے گا. اب آ جائیے یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. اچھا خدا کا غضبناک ہونا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ خدا غضبناک ہے؟ کیسے پتا چلے گا آقا کہ اللہ غضبناک ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ میرے اور آپ کے اس عمل سے راضی ہے؟ یہی سرکار نے بتایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، کہ ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوگا. اب ان کے غضب کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ غضبناک ہے. اگر معصوم کسی بات پر غضبناک ہو رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی اس سے غضبناک ہے. یہ معیار دے دیا ہے، یہ میزان دے دیا ہے، ترازو دے دیا ہے مجھے اور آپ. اور اگر معصوم کسی عمل سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. یہ معیار ہے آقا، یہ ترازو ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میں اور آپ یہ جانے کہ کس عمل سے اللہ راضی ہے. آئیے دیکھیے معصوم کی طرف. اسی لیے زیارت جامعہ کبیرہ نے بڑھ کر کہا من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. پھر جملات کو دہراؤں، امام نقی یہ نہیں کہہ رہے جس نے اللہ سے محبت کی اس نے آپ سے محبت کی، کیونکہ اللہ کی محبت کے دعوے دار بہت نظر آئیں گے. اسی لیے قرآن نے بڑھ کر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو. زیارت جامعہ نے کیا کہا من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. من ابغضکم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اب یہاں پر میں اور آپ آ کر دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کی راہ کو اور ان کے انداز کو اور ان کی امامت کو، کہ یہ امام وارث دین خدا، وارث کعبہ، وارث شریعت، وارث قرآن. جب لوگ شرف حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کر رہے تھے اس وقت یہ امام بیت اللہ کو بچانے کے لیے نکل رہا تھا. امام سجاد علیہ السلام کے جملات ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنے ہیں نا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں چاہے زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. یہ جو امام سجاد علیہ السلام فرمانے انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، کیا مراد ہے آقا؟ مکہ کا فرزند یعنی کیا؟ یعنی میں مکہ کا وارث ہوں، میں صفا و مروہ کا وارث ہوں، میں چاہے زمزم کا وارث ہوں. اگر زمزم سے شفا لینی ہے نا تو وارث زمزم کی ولایت کو اختیار کرنا ہوگا جب آب زمزم مجھے اور آپ کو شفا دے گا. اگر مکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے نا تو وارث کی ولایت کو اختیار کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کے مطابق یہ امور مجھے اور آپ کو انجام دینے. وارث، مختار، مالک، اس کی اجازت کے بغیر میں اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. امام نے بتایا کہ وہ اور ہیں جو حج کرنے آئے تھے، ہم اور ہیں جو حج بچانے نکلے. اور اس راہ میں سید الشہداء علیہ السلام نے جو قربانیاں اٹھائی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جو سختیاں اٹھائی ہیں، اس طرف توجہ کر لے. میری عادت ہے کہ میں مجلس کا آغاز سید الشہداء کے مصائب سے کرتا ہوں، عشرہ اولیٰ کے بعد بھی. لیکن کل کیونکہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب تاریخ تھی لہٰذا سید الشہداء علیہ السلام کو اس انداز سے ذکر نہیں ہو سکا. بس توجہ کر لیجئے کہ حسین ابن علی کون؟ انا قتیل الابرہ، وہ ذات کے جس کا نام سنتے ہی مومنین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی.
لا یذکرنی مومن الا استعبر، مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر آنسو بہاتے ہوئے۔ آقا کس کس کا چہلم منانے آئے ہیں آپ؟ اس کا چہلم منایا جا رہا ہے کہ جس کی بہنوں کو چہلم نہیں منانے دیا گیا۔ صرف مولا حسین کا چہلم ہے؟ نہیں، عباس کا بھی چہلم ہے۔ صرف عباس علمدار کا چہلم ہے؟ نہیں، علی اکبر کا بھی چہلم ہے۔ صرف علی اکبر کا چہلم ہے؟ نہیں، علی اصغر کا بھی چہلم ہے۔ خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم اہل بیت میں رواں رکھے، آپ کے دل کو ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم سے پر رکھے۔ دنیا حسین ابن علی علیہ السلام پر گریا کرتی ہے نا آقا، ذرا توجہ کریں کہ حسین ابن علی مقتل میں کہاں کہاں گریا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صبح سے ہر شہید کا لاشا لایا ہے، ہر شہید کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام نے اظہار حزن کیا ہے، لیکن چند ایک مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر امام حسین کے لیے مقتل نے لکھا فبکا بکاء شدیدا، امام حسین علیہ السلام نے شدید بکا کیا۔ ان میں سے پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب کڑیل جوان بیٹا پشت فرس سے زمین کی طرف چلا، علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کا رخ کیا، یا ابتا علیکہ منی سلام، اے بابا آپ پر علی اکبر کا آخری سلام۔ جب علی اکبر کے سر پر گرز لگا تھا نا، مقتل لکھتا ہے جناب علی اکبر نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں حمائل کر دیے تھے اور اپنی پیشانی کو گھوڑے کی گردن سے ملا دیا تھا۔ اب جناب علی اکبر کا لہو یا اس زخمی گھوڑے کا لہو اس کی آنکھوں میں گیا۔ مقتل لکھتا ہے ذہب الفرس الى عسکر العادہ فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا، علی اکبر کی سواری بجائے خیمگاہ کی طرف لے جانے کے علی اکبر کو اشکیہ کے درمیان لے گئی۔ اب ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کے کان میں صدا پہنچی ہے نا، اور علی اکبر علیہ السلام کے سراہنے پہنچے ہیں، دیکھا علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ علماء کبار ہند بیان کرتے ہیں امام حسین نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولا، برچی کی انی کو محسوس کیا۔ اب جو کھینچنا چاہا علی اکبر نے ہچکیلی روح پرواز کر گئی۔ یہاں پر مقتل نے لکھا فبکا بکاء شدیدا، امام حسین نے شدید بکا کیا۔ دوسرا مرحلہ کون سا تھا؟ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب بھتیجا گھوڑے سے گرا، صدا دی یا اماں ہو ادرکنی، ہے میرے چچا میرے مدد کے لیے آئی ہے۔ یہاں سے مولا حسین پہنچے، وہاں سے مولا عباس پہنچے، بالآخر جب پہنچے تو حضرت قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت امام حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنی عز علی امک واللہ عز علی امک، تمہارے چچا پر کتنا سخت ہے، کتنا سنگین ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا اس وقت مدد کے لیے آئے کہ جب آنے کا فائدہ نہ رہے۔ اب قاسم کے لاشے کو اٹھائے تو مقتل نے لکھا کہ فبکا بکاء شدیدا، حسین ابن علی نے شدید بکا کیا۔ اور ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب ننھا سا لاشا لے کر حسین ابن علی خیمے میں آئے، ایک بچی منتظر تھی، اب آقا دامن تھام کر کہنے لگی بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، بابا بھیا کو سیراب کرا لائے، بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ اب امام حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا نظر آیا، ماں آگے بڑھی، بچے کے گلے کو حیرانی سے دیکھا، ایک مرثیہ پڑھا، یا بنیا مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جانے کے قابل ہے۔ امام حسین پشت خیمہ آئے، آنے کے بعد ننھی سی لہد تیار کی، امام حسین نے اصغر کو قبر میں اتارا اور وہ قبر کو ڈھکنا شروع کیا، مٹی کو ڈالنا شروع کیا، پائنتی کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اب علی اصغر کا ناظری چہرہ تھا، کربلا کی گرم خاک تھی، امام حسین سے بچے کے چہرے پر اس گرم خاک کو نہ ڈالا گیا۔ ہاں یہ رباب کے اصغر کا بھی چہلم ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے چہرے کو پھیر لیا، جناب سکینہ اپنے بابا سے کچھ اشعار نقل کرتی ہیں، کہنے لگی یہ ہمارے شیعوں کو بابا نے روز عاشور یاد کیا، فرمانے لگے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فآبوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشورا ہوتے اور دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، فآبوا یرحمونی، اور کیسے اشکیہ
نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، بس اصغر کے چہرے کو خاک کربلا سے چھپایا۔ حسین ابن علی نے شدید گریہ کیا۔ اگر اصغر کا لاشا دفن ہو گیا نا اور کسی کا لاشا دفن نہ ہوا، بس یہ جملہ سن لیجئے اور جب جب یہ بات یاد آئے گریہ کیجئے گا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب شام غریبہ میں سروں کو شمار کیا جانے لگا، ارے ایک سر کم تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک ماں سہمی ہوئی جلی ہوئی قنات کے پیچھے کھڑی ہے، دیکھتی ہے کہ کچھ گھوڑ سوار ہاتھوں میں نیزہ لیے میدان کربلا میں آئے۔ اب نیزے کو زمین میں گاڑتے ہیں، زمین کربلا سے نکالتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، یہ ننھا سا لاشا نیزے میں الجھ کر آیا، ماں کے سامنے سر کو جدا کی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔